نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے تم پر کیا؟ روزوں کو، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھا گیا تھا. اور یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. رمضان کے روزوں کا حکم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 میں وضاحت سے دیا جا رہا ہے. اللہ مخاطب ہے ایمان لانے والوں سے. ایمان لانے کے بعد بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر. شہادت کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اقام الصلاۃ، اطاعت الزکوٰۃ، صوم رمضان و حج البیت. تو گویا یہ ستون بھی ہیں، یہ بنیاد بھی ہیں، یہ رکن بھی ہیں دین کے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور کعبہ کا حج کرنا. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کتبہ. کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا ہے. قرآن کا حکم اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا مطلب ہے یہ حکم خداوندی ہے اور یہ فریضہ دین ہے. اور اللہ فرما رہے کہ یہ رمضان کے مہینوں کے روزے کا حکم تمہارے لیے جو لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پچھلے شریعتوں پر بھی تھا. یاد رکھیے گا، پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی روزے کا طریقہ تھا، حکم تھا. ہاں، ان کی شریعت، ان کے منہاج، ان کے روزے رکھنے کا طریقہ فرق تھا، لیکن روزے کا حکم تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا اور حضرت مریم کو چپ کے روزے کا کہا گیا، تو روزے ان کی شریعت میں تھے، لیکن روزوں کا طریقہ ہمارے رمضان کے روزوں کے طریقے سے فرق تھا. یہ وہ روزوں کا حکم ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزے کی فرضیت کا مقصد بھی بتا رہا ہے. روزے ہجرت کے بعد فرض کیے گئے اور ابتدا میں ایک ابتدائی حکم اور اس کے بعد حتمی اور فائنل حکم دیا گیا. اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلوں پر کیوں فرض کیے گئے اور تم پر کیوں فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ، خدا خوفی تمہارے دلوں میں پیدا ہو، پرہیزگاری سے زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو گویا رمضان کے روزوں کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، خوف خدا کا حصول ہے. رمضان کے روزے تقویٰ ریفریشر کورس ہوتے ہیں. رمضان تقویٰ ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے وہ، اور یہ احساس کہ رب ناراض ہو جائے گا، یہ ہے وہ ضبط نفس جو ہمیں روزے سکھاتی ہیں، اور یہ تقویٰ ہے جو روزے پیدا کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک
اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے ایک بچے کی روزے کی حالت میں واپس آتی ہے اور سخت گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، روزے کی حالت میں، خلق خشک، بھوک پیاس کی حالت میں، اور گھر آتی ہے تو سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود وہ شدید پیاس اور بھوک کے باوجود خاموشی سے تنہائی میں وہ فریج کا دروازہ کھول کے ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل اپنے حلق سے نیچے کچھ گھونٹ نہیں لے جاتی. کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب کی اطاعت کا شوق ہے، اس کی نافرمانی کی فکر ہے، اس کی ناراضگی کی فکر ہے. یہ ہے تقویٰ. ایک سے ایک کھانا دسترخوان پر ہے، بھوک بھی ہے، لیکن نہ قدم اس طرف جاتے ہیں نہ ہاتھ اس طرف بڑھتے ہیں. یہ ہے اس روزے دار کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا کا احساس. تو یہ ہے جو رمضان کے روزے تربیت کرتے ہیں. اور روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. روزے کی حالت میں ایک روزے دار کیا کرتا ہے؟ بہت سی چیزیں جو اس کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، اس کی فطری ضرورتیں ہیں، لائک کھانا پینا، جسمانی ازواجی تعلق قائم کرنا، یہ جائز ہے، تینجے یہ حلال ہے اور یہ اس کی فطری ضرورتیں بھی ہیں. لیکن سحری کھا لینے کے بعد افطار تک وہ ان جائز حلال چیزوں سے بھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یا بابو سیام جنت کے دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے وہ ان جائز اور حلال چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے. تو جب روزے دار روزے کی حالت میں جائز حلال فطری ضرورتوں سے رکتا ہے تو پھر یہ تربیت ہو جاتی ہے. روزے کے بعد حرام سے رکنا آسان ہو جاتا ہے، حرام کو چھوڑنا ممکن ہو جاتا ہے. یہ ضبط نفس ہے. سارے کا سارا روزے دار کا جسم ایک سیلف کنٹرول کی تربیت، تقویٰ اور خوف خدا کی تربیت. اور یہی مقصد ہے اس کی تربیت کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے دار روزہ تو رکھے لیکن اس تربیت کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کا روزہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ ضرورت نہیں. تو لہٰذا یہ وہ سیلف کنٹرول ہے جو رمضان کے روزے اور روزے تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں. ایام معدودات، چند گنتی کے دن، اور واقعتاً چند ہی تو ہوتے ہیں لیکن کتنے بابرکت ہیں یہ دن، اور کتنا اجر اور ثواب ہے رمضان کے روزوں کا. حدیث مبارکہ میں اس بابرکت مہینے کے جو نام لیے گئے ہیں اس کو شہر عظیم کہا گیا ہے، شہر مبارکۃ کہا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا تعارف شعبان میں کراتے تھے ان الفاظ سے کہ آپ فرماتے تھے، لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو رحمتوں سے ڈھانپ دیتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اپنے بندوں کی نیکیاں اور بھلائیاں دیکھ کر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں. لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ. نہایت بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی خیر و برکت کو سمیٹنے سے محروم رہ گیا. اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان کے مہینے کے چاند کے نظر آتے ہی
سارے کے سارے سرکش جنات اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی بند نہیں رہ جاتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی کھلنا نہیں رہ جاتا. اور ایک منادی کہتے ہیں اعلان کرنے والا، ندا لگانے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا. ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، جلدی کر، اور اے گناہ کرنے والے رک جا. ہم شاید اس منادی کی آواز اپنے کانوں سے تو نہیں سنتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سچے الفاظ پہنچا دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ رہے تھے. آپ نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھ کے آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر، پھر تیسرے زینے پر. تینوں زینوں پر جب آپ نے آمین فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے تو کسی کو دعا کرتے نہیں سنا، آپ نے کس دعا پر آمین کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا. فرشتوں کے سردار لعنت کہہ رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. ملعون ہے وہ عمل، اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس کی بخششوں اور رحمتوں کو سمیٹنے سے محروم رہ جاتا ہے، اور وہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بننے سے محروم رہ جاتا. اللہم لا تجعلنا من. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطار پہ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. لہٰذا افطار سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹ کر تھوڑا سا وقت فرصت کا نکال کے اللہم اجرنا من النار، یہ دعا ضرور مانگنی ہے. یہ مزدور کی مزدوری کا وقت ہے. جنت کے حصول کی دعا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، تاکہ بابو سیام میں سے داخلہ مل جائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تاکہ گناہوں کی بخشش کے پروانے مل جائیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میرے بندے نیکیاں کر کے، گناہوں سے رک کے تیرے پاس آئیں گے، تو انہیں قبول کر لینا. تو یہ رمضان کے اجر، فیوز اور برکات ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے. رمضان وہ مہینہ جب اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے سحری سے لے کے افطار تک بھوکے پیاسے ضبط نفس، اطاعت اور تقوی کی حالت میں روزہ گزارتے ہیں، ذکر کی حالت میں روزہ گزارتے ہیں، اور وہ دن باعث سعادت ہو جاتے ہیں، باعث برکت بن جاتے ہیں، اور پھر راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزارتے ہیں، اور ادھر ان خوش نصیبوں کے لیے جنت سجائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے ایام معدودات.
اس میں اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کرے، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں کہ وہ فدیہ دیں، تو پھر فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ویسے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور ویسے اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو اپنی مرضی سے بھلائی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ویسے تم اگر روزہ ہی رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ تھے تو دین ابراہیمی پر، یہ دین کی شکل بدل چکے تھے۔ ان میں روزوں کا کوئی طریقہ ہی نہیں رہا تھا، یہ روزے رکھتے ہی نہیں تھے، روزوں کے عادی بھی نہیں تھے، تو لہٰذا جب ابتدا میں ان کو روزوں کا حکم دیا گیا تو حتمی طور پر سب کے لیے فرض نہیں کیا گیا، تو ابتدا میں رمضان کے روزوں میں آپشن، چوائس، لچک اور چھوٹ دے دی گئی، چاہے تو روزہ رکھ لو، چاہے تو روزہ چھوڑ دو، سفر پر ہو، مریض ہو تو چاہے تو روزہ چھوڑ دو، اور اگر تم طاقت جسمانی طور پر نہیں رکھتے تو بھی روزہ چھوڑ دو اور اس کی جگہ فدیہ دے دو۔ لیکن ساتھ ہی اس پہلے حکم میں جہاں لچک اور چھوٹ دونوں آپشنز کی دی جا رہی ہے، ساتھ ہی اللہ نے مائل کر دیا وَإِن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ، اگر تم ویسے روزہ رکھ ہی لو نا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا جو پہلے آیا ان لوگوں کے لیے جن کو روزہ رکھنے کی ابھی عادت ہی نہیں تھی، تو ان کو آپشن دے دی گئی اور پریفرنس بتا دی گئی کہ روزہ رکھنا بہتر ہے، اور جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کو کہا گیا کہ پھر تم آلٹرنیٹیولی فدیہ دے دو۔ یہ تو 1 سال یہ حکم آیا، اس کے بعد ان لوگوں نے جب روزہ رکھا تو یہ ریالٹی چیک اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزہ رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ڈویبل ہے اور یہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب جب یہ ٹریننگ اور تربیت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اگلا حتمی حکم آ گیا فَلْيَصُمْ، اب روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اگلی آیت کے کیٹیگوریکل حکم کے بعد وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس حکم کے بعد یہ ابتدائی آیت اب منسوخ ہے، منسوخ ہے، یعنی سب کو چوائس نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، اور ہر ایک کو آپشن نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ کے فدیہ دے دیں۔ ہاں مریض اور مسافر تو روزہ چھوڑے گا لیکن بعد میں رکھے گا، لیکن اس کے علاوہ آپشن نہیں ہوگی، اور فدیے کی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جو رکھنا نہیں چاہتا، بغیر عذر کے بھی نہیں رکھنا چاہتا، وہ فدیہ دے دے، نہیں، فدیے کی گنجائش اب صرف اور صرف ایک حالت کے لیے، کوئی ایسا ضعیف، کمزور، بیمار یا ایسا کوئی بوڑھا ہے کہ اس کے شفا یاب ہونے، اس کے صحت مند ہونے، اس کے روزے کی جسمانی استطاعت ہونے کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا ہے، تو ایسا دائمی مریض جو صحت یاب نہیں ہو رہا، اس کے لیے اب صرف ایسے مریض کے لیے اب فدیے کی گنجائش ہے، ورنہ وہ مریض جو صحت یاب ہو جائے اس کے لیے کیا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے گا۔ اور فدیہ کیا ہے ایک مریض کے لیے جو شفا یابی نہیں ہو رہا، لا علاج مریض، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور مسکین کو کھانا متفرق شکلوں میں ہو سکتا ہے، مثلا یہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، جتنے روزے چھوٹے ہیں کسی کو کہا جائے کہ آ جاؤ اور کھانا کھا جایا کرو، یا بہت سے لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا کھانے کے برابر راشن دے دیا جائے،
اور یا پھر یہ کہ اتنے پیسے دے دیے جائیں، جتنے روزے چھٹے ہیں اتنے افراد کے راشن کے پیسے دے دیے جائیں. لیکن طعام و مسکین ہے، کوئی مسکین، اس کا روزے دار ہونا ضروری نہیں ہے. مالی تنگی اور اکنامک تنگی ہونی ضروری ہے، طعام و مسکین ہے، لیکن اس کا روزے دار ہونا ضروری نہیں ہے. اگر روزے دار کو فدیے کے طور پر کھلایا جائے گا تو پھر روزہ رکھوانے، سحر، افطار، روزہ کشائی کا اجر ضرور شامل ہو جائے گا، لیکن لازم نہیں ہے کہ فدیہ روزے دار ہی کو دیا جائے. تو یہ آپشن، یہ آیت اب منسوخ ہے. اب کچھ شرائط صرف ہوں گی جس میں روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ان کی گنتی پوری کرنی ہے. اور صرف گنتی قضا روزوں میں وہ پوری نہیں کرے گا جو بہت ہی طویل مرض کا شکار ہے، اس کے لیے واحد مریض ہے جس کے لیے فدیے کی گنجائش ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی وجہ بتائی کہ اللہ نے رمضان میں روزے فرض کیوں کیے. اس کو شہر نظیم، شہر مبارکتن، بخششوں، رحمتوں، برکتوں، دعاؤں کی قبولیتوں، جہنم سے نجات کا مہینہ کیوں بنایا؟ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکات، اس کے فیوز کی بیسک وجہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن کو منتقل کیا گیا. اور رمضان کا مہینہ ہی ہے، لیلۃ القدر ہی کی راتیں ہیں جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، وحی کا آغاز ہوا، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. تو لہٰذا رمضان کی یہ برکت اور یہ عظمت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. تو رمضان میں کرنے کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ اپنے تعلق بالقرآن کی تجدید. یہ قرآن سے جڑنے اور جوڑنے، قرآن کو سننے اور سنانے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کا مہینہ ہے. وہ قرآن جو کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی، جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس میں روشن نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، فرقان ہے. تو لہٰذا یہ نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اب جو اس کو پائے گا، فمن شہد منکم الشہر، اس خاص مہینے کو اب جو پائے گا وہ کیا کرے گا؟ فلیصم، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ حتمی حکم ہے، یہ حتمی حکم ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جو آپشن، چھوٹ اور لچک، رکھ لو یا نہ رکھو، ویسے رکھنا بہتر ہے، وہ اب منسوخ ہے. حتمی روزوں کا حکم فرض کر دیا گیا. روزے کس کے لیے فرض ہیں؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزے فرض ہیں. عاقل کا مطلب یہ کہ وہ مجنون نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے. اور بالغ، بچیوں کا بلوغ ان کے حیض کے آغاز کے ساتھ ہے، اور لڑکوں کا بلوغ اس وقت ہے جب ان کو نائٹ ڈسچارج شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے ان کے بلوغ کا آغاز ہے. جو روزوں کو فرض کیا جاتا ہے اور تصور ہے کہ 13 سال کی عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں، ایسا تصور نہیں ہے. تو اس کا تعلق بلوغ کے ساتھ ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کو چھوڑنے کے کچھ عذر بتا دیے اور اس عذر کو سختی کے ساتھ مشروط کر دیا. کون سے عذر ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت قرآن نے دی؟ ومن کانا مریض، جو کوئی مریض ہو. یہ کوئی مریض ہے، مریض ون کا مطلب ہے یہ کوئی مریض، اینی مریض، کوئی مخصوص مرض نہیں ہے. اور پھر اس مرض کی کوئی خاص کیٹیگری اور ڈیفینیشن بھی نہیں ہے
کہ اتنا بخار ہوگا اور اتنا بلڈ پریشر ہوگا اور اتنی شوگر ہوگی، تو پھر نہیں. اینی مریض، اس کو کوئی مرض ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کا صبر، اس کی ٹالرنس اور اس کی تکلیف کو برداشت کرنے کا پیمانہ انسانوں کا فرق ہوتا ہے. کوئی 100 بخار کے اوپر بھی ڈھیر ہو جاتا ہے اور کوئی 103-4 لے کے بھی گھوم پھر رہا ہوتا ہے. ہر ایک اپنا اپنا جسمانی اور ایک اعصابی اس کی طاقت اور اس کا صبر اور برداشت ہے. تو جب کوئی مرض ہے، یہ صرف بندے اور بندے کے اللہ کے درمیان ہے، وہ مرض زیادہ ہے کم ہے، لیکن وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ میں اتنے مرض پر روزہ رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو بس اٹ از بٹوین دا پرسن اینڈ اللہ. کوئی یہ نہیں کہے گا اچھی بھلی ہو اتنا بخار تو نہیں ہے، بھلا کیوں نہیں رکھ رہی. بھئی وہ رکھنے والی یہ محسوس کریے کہ اتنی بیماری کے ساتھ میں نہیں ٹالریٹ کر سکتی، میں نہیں سٹینڈ کر سکتی، تو اس کو چھٹی ہے. کوئی مرض. پھر او علی سفرن، کسی بھی سفر پر. اور سفر کا اطلاق تب ہوتا ہے جب ایک شخص اپنے شہر کے اندر نہیں، شہر کے حدود، اس کے مضافات، اس کے سبربز، اس کے آؤٹ سکرٹ سے بھی باہر چلا جاتا ہے، تو پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے. سفر کے دوران روزے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے ترجیحاً فرمایا کہ سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا روزہ رکھنے سے بہتر ہے، کیونکہ سفر میں مشقت بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، عبادات میں وہ کنسنٹریشن، خشوع اور خضوع بھی نہیں ہوتا. اسی لیے تو نمازیں بھی گھٹا دی گئیں. سفر کی نماز کے لیے بھی حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ قصر، یعنی نماز کو سفر میں گھٹانا، قصر اللہ کا انعام ہے، اس کو لے لو. تو لہٰذا سفر کی حالت میں آپ نے افطار کو ترجیحاً پسند کیا. لیکن بہرکیف اگر کسی کو لگتا ہے کہ رمضان کے بعد، رمضان میں ایک ماحول ہے، سارے رکھ رہے ہیں، آسان ہے، پورے ہو جائیں، بعد میں پورے کرنے مشکل ہوں گے، تو کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہے. ایک صحابی تھے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں روزہ رکھوں یا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا چاہے تو رکھو، چاہے تو چھوڑ دو. اسی طرح غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جب ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کی حالت میں تھے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم سفر کی حالت میں تھے. کچھ نے روزہ رکھا، کچھ نے چھوڑا. جنہوں نے رکھا آپ نے ان کو یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں رکھا، اور جنہوں نے چھوڑا آپ نے ان کو یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں چھوڑا. اب سمجھ میں آ گئی؟ سفر میں رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب رکھ لیا، نہیں رکھا اور چھوڑ دیا تو پھر فعدۃ من ایام اخر، پھر اس کو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی اور اس کی تعداد کو پورا کیا. سفر جتنے دنوں کا تھا اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے یا بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے، ان کو رمضان کے بعد جتنے چھوٹے ہیں ان کو گنتی سے پورا کیا جائے گا. یہ حکم خدا بندی ہے، فعدۃ من ایام اخر. یہ تو 2 حالتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائیں. اس کے بعد کچھ حالتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں جن میں روزے کو چھوڑنے، مؤخر، پوسٹ پون کرنے کی اجازت ہے. حاملہ خاتون، حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران ایک عورت کی جسمانی حالت، اس میں کمزوری بھی ہے، ضعف بھی ہے، نقاہت بھی ہے، ابتدائی حمل میں قے کے معاملے، آہستہ آہستہ کیلری ریکوائرمنٹ، کھانے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. تو حاملہ خاتون کو لچک اور چھوٹ ہے. وہ چاہے تو پورے رمضان کے بھی چھوڑ دے، چاہے تو ایک رکھ لے اور ایک چھوڑ دے، جتنے رکھ سکتی ہے اتنے رکھ لے، لیکن اس کو چھوٹ ہے. اسی طرح رضاعت، لیکٹیشن، نرسنگ مدرز، دودھ پلانے والی مائیں، کیونکہ دودھ پلانے والی ماں
کی بھی جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے، کیلری ریکوائرمنٹ ہے، توانائی اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. اس کی اپنی خوراک سے ہی بچے کی خوراک اور دودھ بھی بن رہا ہوتا ہے. دودھ پلانے والی ماؤں کو عموماً بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو لہٰذا ایسی دودھ پلانے والی ماؤں کو بھی چھوٹ ہے، چاہے رکھیں چاہے چھوڑیں. اگر نہیں رکھ پاتی ہیں اور بچہ بہت دودھ پیتا ہے اور بڑا بھی ہے اور جسم میں بہت کمزوری اور نکاہت بھی ہے، چاہے تو پورے رمضان کے چھوڑ دیں، چاہے تو ایک رکھ کے ایک چھوڑ دیں. تو جتنے رکھ سکتی ہیں، جتنے چھوڑنا چاہتی ہیں، ان کو چھوٹ ہے. لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ بھی اپنے روزے بعد میں پورے کریں گی. یہ تو 4 حالتیں ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ اور عذر دی گئی ہے مشروط طریقے سے. اس کے علاوہ 2 حالتیں، وہ ناپاکی کی حالت ہے جس میں روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، حیض، وہ جو منتھلی سائیکل میں پیریڈز آتے ہیں، وہ ناپاکی کی حالت ہے، اور یا نفاس، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، ڈلیوری کے بعد جو کچھ دن خون جاری رہتا ہے، وہ 40 دن تک وہ نفاس ہے. پہلے رک گیا تو بھی پاک ہو کے روزے رکھے جائیں گے، لیکن اس کی الٹیمیٹ کٹ آف لمٹ جو ہے وہ 40 ڈیز ہے. تو لہٰذا حیض اور نفاس کے دوران بھی وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک مسلمان عورت کے دین کی کمی کی وجہ یہی ہے کہ وہ حیض اور نفاس اپنی اس ناپاکی کے دوران نہ وہ روزے رکھتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ نماز ادا کرتی ہے، تو یہی اس کی دین کی کمی ہے. لیکن یہ روزے بھی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، حیض اور نفاس کے چھٹے ہوئے روزے رمضان کے بعد پورے کیے جائیں گے. یہ حکم خداوندی ہے. نماز کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے، لیکن روزوں کے لیے حکم ہے، اس لیے چھٹے ہوئے روزوں کو قضا روزوں کی شکل میں ادا کرنا ہے. یہ حکم خداوندی ہے، یہ فریضہ دین ہے. اور احادیث سے بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، اور میرے بھی جو پچھلے رمضان کے روزے قضا چھٹے ہوتے تھے میں بھی وہ پورے کر لیتی تھی. تو لہٰذا حیض کی وجہ سے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنی ہے، اور بہترین اور سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے قضا ادا کرنی ہے. لیکن بہرحال اگر حالات ایسے ہوں اور نہ ادا کی جا سکے، یعنی حمل ہے یا رضاعت ہے اور نہیں ہو سکتی، تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جلد از جلد قضا کو ادا کرنے، زندگی کی مہلت کے بارے میں کوئی احساس نہیں. اور یہاں میں یہ بھی حقیقت بتاتی چلوں کہ اگر کسی کے اپنی جوانی کے دور میں لا علمی کی وجہ سے بہت سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور اس کو احساس نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ قضا دینی ہے، تو ان سالوں کو گنا جائے گا، ان کو شمار کیا جائے گا، اور پھر روزوں کا تعین کر کے قضا روزے رکھنے کا آغاز کیا جائے گا. وہ چاہے نفل روزوں کی شکل میں پیر اور جمعرات کو رکھ دیں، ہر مہینے کے 13 14 کو رکھ لیں، محرم کے 9 10 یا 10 11 کا کر لیں، یا پھر ذی الحج کے جو 10 روزے ہیں 9 روزے ہیں وہ رکھ لیں. تو ان دنوں میں رکھ کے اپنی تعداد کو پورا کرنا شروع کر دیں. اور یہاں پر ایک اور حقیقت بتاتی چلوں کہ یہ وہ حالتیں جس میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ بتائی گئی ہے. سفر ہے، مریض ہے، حاملہ ہے، اور رضاعت کرنے والی ماں ہے. یہ اگر روزہ رکھ لیں اور پھر بعد میں روزے کی مشقت کو برداشت نہ کر سکیں تو ان کو توڑنے کی اجازت ہے. بیماری کی وجہ سے، سفر کی مشقت کی وجہ سے جسمانی طور پر اگر طاقت نہیں ہے اب اس کو برداشت کرنے کے لیے، تو بلا وجہ کا جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو پھر ایسا مریض یا ایسا مسافر یا ایسی حاملہ یا ایسی رضاعت کرنے والی عورت، وہ روزہ رکھنے سے پہلے اس کو اندازہ نہیں تھا، اس کا خیال تھا میں رکھ لوں گی. بہت دفعہ ہوتا ہے ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے یا لگتا ہے سفر بہت کمفرٹیبل ہے تو میں رکھ لوں گی،
لیکن ایکچولی جب روزہ شروع ہوتا ہے اور اس کی مشقت سفر کی یا بیماری کی شروع ہوتی ہے، یا کئی دفعہ بیماری بڑھ جاتی ہے، بخاری بڑھ گیا، تو پھر ایسی حالت میں، مجبوری کی حالت میں جو رکھا ہوا روزہ ہے اس کو بھی توڑنے کی اجازت ہے. اور ایسے دیتا دانستہ توڑے ہوئے روزے کو جو عذر کی وجہ سے توڑا ہے، اس پر صرف ایک روزے کی قضا ہے. اس کو بھی عدت من ایام میں نخر، اس کو بعد میں تعداد کو پوری کرنا ہے، اس کے صرف ایک روزے کی قضا. اس پہ روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ کب ہے؟ جب بغیر عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو میں نے مینشن کیا، ان میں سے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور بغیر عذر کے دیدہ دانستہ یا کھا پی لیا یا جسمانی ازواجی تعلق قائم کر لیا، تو پھر کفارہ ہے. پھر کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر توڑے ہوئے روزے کا کفارہ 60 روزے، 2 ماہ کے روزے متتابعین، لگاتار کنٹینیوس روزے. حیض آ جائے گا تو چھوڑیں گے، جیسے ہی پاکی ہوگی اگلے دن شروع کریں گے. کوئی عذر آ گیا چھوڑیں گے، جیسے ہی عذر ختم ہوا اگلے دن رکھیں گے، اور اگر اگلے دن نہیں رکھے تو پھر نئے سرے سے گنتی شروع. اللہ اکبر. 60 روزے لگاتار. اگر کوئی 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہاں پھر غلام آزاد کروانا ہے. تو یہ دانستہ توڑے ہوئے روزے کا کفارہ ہے. آپ کو سمجھ آ گیا کہ کب چھوڑ سکتے ہیں، کب رکھنے کے بعد توڑ سکتے ہیں. چھوڑے ہوئے اور دانستہ کسی عذر میں توڑے ہوئے کے لیے ایک روزے کی قضا ہے، لیکن بغیر عذر کے توڑے ہوئے روزے کے لیے کفارہ ہے. اب یہاں بھی یہ بھی بتاتی چلوں، بغیر عذر کے چھوڑے ہوئے روزے کے لیے کیا ہے. توڑے کے لیے تو کفارہ ہو گیا، لیکن بغیر عذر کے چھوڑے ہوئے روزے کے لیے کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، نہ بیماری ہے، نہ سفر ہے، نہ حمل ہے، نہ رضاعت ہے، کچھ نہیں ہے. بس گھر میں بہت بڑی دعوت ہے، یا امتحان ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی کانفرنس ہے، کوئی میٹنگ ہے، اینڈ واٹ ناٹ. لیکن عذر والی بات نہیں ہے، جو شرعی عذر ہے وہ نہیں ہے. اور بغیر عذر کے دانستہ روزہ چھوڑ دیا، کوئی کفارہ بتایا ہی نہیں شریعت نے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کی چھوٹ ہی نہیں ہے، اس کی لچک ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ عذر نہیں ہے روزہ چھوڑ دو. اگر کفارے بتا دیے گئے ہوتے تو آپشن ہوتی، آپشن ہی نہیں ہے. یہ نو گو زون ہے. عذر نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اب دانستہ کھا لینے پر تو کفارہ ہے، بھول چوک سے کھانے پر کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے نا کہ شب معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا گیا تھا کہ امت کے افراد اگر بھول چوک کے گناہ کریں گے تو ان پر مواخذہ اور پکڑ اور گناہ نہیں ہوگی. تو بس یہی معاملہ ہے، اگر کوئی بھول چوک کے کھا لیتا ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کو قضا بھی نہیں دینی، اس کو فدیہ بھی نہیں دینا. حدیث بھی تصدیق میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول چوک کے کھا لے تو اس سے چاہیے کہ اپنا روزہ جاری رکھے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے. ہاں مطلب روزے کی حالت میں اور ایک دم سے سامنے وہ روح افزا کا گلاس پڑا ہوا ہے اور غٹ غٹ سارا پی جاتے ہیں. ہاں کب نہیں ٹوٹے گا؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے گھونٹ پہ یاد آ گیا اور پھر سوچا چلو چڑھا جاؤ، نہ پھر تو ٹوٹے گا. لیکن اگر واقعی پورا پینے کے بعد یاد آیا کہ اللہ میں نے کیا کر لیا، تو پھر پورا پینے پر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ جاری رکھے گا. حیض کے حوالے سے بھی یہ بتاتی چلوں کہ حیض کا آغاز اگر روزہ رکھنے کے بعد سحری کے فوراً بعد ہو جائے یا افطار سے بالکل پہلے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عبادات
نماز روزہ ان عبادات کے لیے پاکی اور طہارت چاہیے. اگر حیض آ گیا تو ناپاکی ہے. وہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ 12 بجے سے پہلے حیض کا آغاز ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور 12 کے بعد ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کی قضا دینے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی ٹوٹا، مثلا آپ نماز دیکھیں نا، این آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے سے کچھ دیر پہلے روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں بس 2 منٹ میں ہونے والا سلام اب پڑھ لیں. نہیں، نماز توڑنی پڑتی ہے، سلام پھیرنا پڑتا ہے، وضو کر کے ان رکعتوں کو دہرانا ہوتا ہے، کیونکہ پاکی چاہیے نا. بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے. تو اسی طرح پاکی اور طہارت جب ختم ہو جائے حیض کی وجہ سے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اپنے قضا روزوں کی گنتی میں شمار کیا جائے گا. ہاں، اگر کسی نے سارے دن کی بھوک پیاس کاٹی ہے تو میرا رب بڑا شاکر علیم ہے، وہ اجر ضرور دے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ تعداد کو پوری کرو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے عذر بھی دے دیے، اسی لیے اس نے عذر میں دانستہ توڑنے کی اجازت بھی دے دی. لیکن یہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤخر کرنا ہے، یہ پوسٹ پون کرنا ہے. اب نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد رکھ لینا. یہ کیوں ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد کو پوری کرو اور تم اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس بات پر اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو کہ وہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں گائیڈ کیا، اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور صرف قریب ہی نہیں ہوں، میں جب تم مجھے پکارتے ہو، دعا حاجت روائی کرتے ہو، تو میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں. اذا دعانی، جب کوئی مجھے پکارتا ہے. تو تم کیا کرو دعائیں کرتے وقت؟ اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو، 2 کام. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم 2 کام کرو. تم میری دعوت پر، پکار پر لبیک کہو، میرے احکامات کو سن کر اطاعت کر کے اس پر لبیک کہو، اور مجھ پر ایمان لاؤ. یہ بات ان کو بتاؤ، شاید ہے کہ وہ رشد اور ہدایت پالے. اب یہاں اگر آپ رک کے ذرا سا غور کریں، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی رمضان اور روزوں کے احکامات اور تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بالکل درمیان میں دعا کا تذکرہ. کیوں؟ کیونکہ رمضان اور روزے قبولیت دعا کا مہینہ ہے. یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اس کو مشروط کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، میں جھولی بھروں گا، لیکن تم 2 کام کرنا. تم میری بندگی اور میری اطاعت کرنا، میرے احکامات پر لبیک کہنا، اور مجھ پر ایمان لانا. تو گویا دعا کا حکم رمضان میں دیا جا رہا ہے. ویسے بھی یہ عبادات کا مہینہ ہے نا، اور دعا کیا ہے؟ ان الدعاء هو العبادہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کہاں؟ حدیث میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں ہے. اور دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا والا ہے، تمہارا رب بڑا عزت والا ہے. فاستحیی، اس کو حیا آتی ہے. جھولی پھیلانے والے، دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی. تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. رحیم تو دعا کرنے سے راضی ہوتا ہے اور رحمان نام مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں پھر دعاؤں کا تذکرہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ حدیث میں آتا ہے تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہے. اصل میں قرآن کی آیات کی تشریح حدیث اور حدیث کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے. دونوں کو ملا کے نہ پڑھیں تو اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ میں صرف قریب نہیں ہوں، اجیب، میں جواب بھی دیتا ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں، میں رسپونڈ بھی کرتا ہوں، میں ریسیپروکیٹ بھی کرتا ہوں. مجیبن بھی ہے، قریبن بھی ہے. اللہ نے یہ بہت خوبصورت دونوں اپنی صفات دعا کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ کئی دفعہ کوئی شخص دنیا میں، ہمارا کوئی پیارا رشتے میں ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، دلی تعلق میں بھی ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، یا پوزیشن اور نشست میں ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جواب نہیں دیتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا پیارا لاڈلا بیٹا یا شوہر، کتنا قریبی رشتہ ہے، دل سے بھی کتنا قرب ہے، اور بالکل ساتھ نشست میں بیٹھے ہوں، اپنے موبائل پہ اور اپنی فیس بک پہ بیٹھے ہیں، جواب نہیں دیتے. تو اللہ نے کہا میں قریب بھی ہوں، میں مجیب بھی ہوں. اور کتنا بڑا وعدہ ہے جو اللہ نے کر دیا. اذا سألک عبادی انی فإنی، تم ان کو بتا دو کہ جب میرا بندہ بلائے گا. اور بندے سے مراد کون ہے؟ کوئی بندہ. بمپر آفر دی ہے اللہ نے. میں نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. لیکن ان نعمتوں کے باوجود جس کو جب جہاں جو چاہیے ہوگا نا، مجھے پکارنا. سبحان اللہ. جس کو چاہیے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، امیر ہے، غریب ہے، آقا ہے، غلام ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، سیاہ ہے، گورا ہے، جو جب دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، جاڑے میں، طوفان میں، گرمی میں، سردی میں، جب پکارے گا اور جو مانگے گا، میں سنوں گا بھی اور میں دوں گا بھی. یہ ہے اللہ، یہ ہے رحمان، جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا الودود اور رحمان. اور رات کو جب کھڑے ہو جاؤ، تہجد کے وقت کھڑے ہو جاؤ، تو وہ تو اعلان کر رہا ہے کوئی جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی حاجت روائی کرنے والا، میں جھولی بھروں، میں حاجتیں قبول کروں. رات کے اندھیرے میں ماں سے اس کا دودھ پیتا بچہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ مانگتا ہے نا، تو ماں بھی جھنجھلا اٹھتی ہے. یہ کہاں مجھے چپکا رہتا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا، نڈھال ہو جاتی ہوں. 3 دفعہ اٹھتا ہے، مانگتا ہے دودھ. اللہ کہتا ہے جو جب جہاں جیسے جتنا مانگے گا، میں سنوں گا، میں رسپونڈ کروں گا، میں جواب دوں گا. مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے حیات. رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. سحری کے وقت دعا قبول، افطار کے وقت دعا قبول، روزے دار کی دعا قبول، قیام اللیل، تراویح، تہجد کے وقت، سحری کے اوقات سے پہلے دعا قبول. اور پھر ہم وہ دیکھیں تو عیدین کے وقت دعا قبول. تو یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. اس لیے کثرت سے دعائیں رمضان میں، کثرت سے حاجت روائی اور استغفار رمضان میں. سب کی حاجتیں ہیں، سب کی ضرورتیں، خواہشیں، آرزویں، تمنائیں ہیں کہ نہیں؟ تمناؤں کا حال تو یہ کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بس پھر مانگیں اس سے. پھر
سب کے دکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تو مانگیں اس سے. گناہ بھی ہیں تو بخشوائیں اس سے. کثرت سے دعائیں رمضان میں، اپنے لیے، پیاروں کے لیے، گزرے ووں کے لیے، آنے والوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے. جہنم سے نجات، جنت کے حصول کے لیے، گناہوں کی بخشش اور نیکیوں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی کراہت اور نیکیوں کی توفیق کے لیے. ارے کتنی چیزیں ہیں مانگنے والی، مانگیں. رمضان کا مہینہ دعاؤں کی کثرت کا مہینہ ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے رمضان کے حوالے سے کچھ اور تصورات. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. سحری سے لے کر افطار، جتنی دیر تک روزہ ہے اتنی دیر تک کھانے پینے اور ازواجی شہوت رانی کے تعلقات کی ممانعت ہے حرام میں، اور یہی ضبط نفس ہے. لیکن روزہ کھولنے اور افطار سے لے کے پھر سحر تک اس کی اجازت ہے. اللہ نے وجہ بتائی کیوں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس. 6 حروف، 6 ان الفاظ پر مشتمل یہ ایک قرآن کے الفاظ کا مجموعہ، یہ ایک اتنا جامع حکم ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوزے میں سمندر کو کوزے میں سمندر کو سمو دیا. یہ اتنا خوبصورت حکم ہے اور اتنا جامع حکم ہے 6 الفاظ کے اندر. ایک کامیاب خوشحال ازواجی زندگی، سکسیسفل میرٹل ریلیشن شپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سنہرے اصول اور گولڈن اصول ہیں اس میں. ازواج کے تعلق کو جسم اور لباس سے تشبیہ دے کر ان کو ان کی حقیقت سمجھائی گئی، ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض اور ڈیوٹیز سمجھائے گئے. لباس کیا ہے؟ لباس جو ہے وہ جسم کے قریب ترین ہوتا ہے. لباس انسان کے جسم کو سکون اور راحت دیتا ہے. گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، جاڑے، طوفان سے بچاتا ہے. لباس جسم کے بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال کے چھپا لیتا ہے عیبوں کو. اور لباس عزت کا ذریعہ ہے، تعارف کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے. اور پھر لباس جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو دس از اٹ. یہی سارے کام ایک بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے کرنے ہیں اور بننا ہے. پہلی بات، ایک شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کے لیے قرب سب سے زیادہ اس کا ہوگا. یہ رشتہ قریب ترین رشتہ ہے رشتوں میں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ بھی مزید تشریح کے لیے موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک مرد کے لیے قرب سب سے زیادہ اس کی بیوی کا ہے اور حق سب سے زیادہ اس کی ماں کا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیلنس سکھا دیا حدیث نے. قرب کا مطلب کہ ایک مرد سب سے زیادہ قریبی تعلق، نیئرنیس، کلوزنیس، بانڈنگ، بے تکلفی، دوستی، پریویسی، آپس کی ایک راز و نیاز اور سیکریسی، بانڈنگ، یہ میاں بیوی کے درمیان قریبی تعلق جو ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان ہو. لیکن حق کس کا؟ اطاعت اور اوبیڈینس کا، خدمت کا، فرما برداری کا، وہ ماں کا ہے. آپ دیکھیں کہ گھروں میں بسا اوقات لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو گھر کا مرد ہے نا،
اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ماں کو کیا پوزیشن اور سٹیٹس دے اور بیوی کو کیا دے. اور جب وہ دونوں کو بیلنس نہیں کر رہا ہوتا تو پھر وہ چھینا جھپٹی ساس اور بہو کے جھگڑے کی شکل میں ایک بڑے ہی بدترین فتنے فساد کی شکل اختیار کی. تو اللہ نے نکاح سے پہلے وہ سارا طریقہ کہ کس کو کہاں رکھنا ہے, کس کی پلیسمنٹ کیسی ہوگی, کس کا تعلق اور ریلیشن شپ کیسا ہوگا, اس کو نکاح سے پہلے بتا دے. یہ ہمارا دین ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے تجربوں سے نہیں سیکھنا پڑتا. میں تو کئی دفعہ یہ بات بتاتی ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں اور یہ سنہرے پیغام اور رسول نہیں ہیں, وہ اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھتے ہیں, ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھتے ہیں. اور پھر جب زندگی گزرتی جاتی ہے, زندگی میں تجربے اور ایکسپیرینسز آتے ہیں, تو پھر ان کو زندگی کے تجربوں سے سمجھ آتا ہے کہ یہ کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا, یہ تو ایسے کرنا تھا. لیکن تب کیا فائدہ ہوتا ہے, تب تو زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور نہیں کرنے والے کاموں کے نقصان دہ اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, یہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی سے سیکھا, زندگی کے تجربوں سے سیکھا, وہ اپنی اولادوں سے کہتا ہے, بچوں میری بات مان لو, میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں. لیکن بچے پھر اپنے تجربے سے زندگی گزارتے ہیں, وہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات پہ. ہمیں یہ نہیں کرنا پڑتا. ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور تھامنے والوں کو ہمیں ہمارے زندگی کے کسی شعبے کے لیے, کسی مرحلے کے لیے شروع ہونے سے پہلے گائیڈنس ایسے تھالی میں رکھ کے دے, یہ کرنا, یہ نہ کرنا, ایسے کرنا, ایسے نہ کرنا. الحمدللہ اللہ اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کو رہبر اور گائیڈ بنا کر زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن اور آسان بنا. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات, شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس کی طرح سکون اور راحت کا ذریعہ بننا چاہیے. سکون اور راحت بیوی شوہر کو دے گی, شوہر بیوی کے لیے باعث سکون اور باعث راحت ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیوی شوہر کو سکون نہیں دے رہی ہوتی ہے جب وہ سارے دن کا تھکا ہارا کھپا ہوا اتنی لمبی ڈرائیو کر کے پسینے سے شرابور گرد و غبار میں اٹا ہوا وہ تھکا ہارا شام کو واپس آتا ہے, تو یہ تیار ہو کے کندھے پہ ہینڈ بیگ اپنا لٹکا کے شاپنگ میں چلیں, اماں کے گھر چلیں, ڈائن آؤٹ کریں. ارے اس کو خاک سکون دے رہی ہے, یہ تو اس کو بے سکون کر رہی ہے تھکے ہارے کو. اور وہ شوہر بھی اپنی بیوی کو سکون نہیں دے رہا ہوتا جب وہ سارے دن کے گھر کے کام کاج دھندے نپٹا کے اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بن سنور کے تیار ہے, اور وہ آتے سار گالی گلوچ لان تان تشنے شکوے, ادھر چوٹی پکڑی کندھے کے اوپر لاٹھی اور غصہ ناک پہ ہے. یہ اس کو سکون نہیں دے رہا. اللہ نے یہ رشتہ ہی سکون کے لیے بنایا تھا, ان کو ایک دوسرے کا لباس ہی سکون کے لیے بنایا تھا. پھر لباس بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, تو لہٰذا ازواج کو ایک دوسرے کے عیبوں کو کور اپ کر دینا ہے, چھپا لینا ہے. عیبوں کو نشر نہیں کرنا, ہائی لائٹ نہیں کرنا. وہ بیوی اپنے شوہر کا لباس نہیں بن رہی ہوتی. جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یا غبار نکالنے کے لیے, زبان کے چسکے کے لیے, کتھارسس کے لیے اپنی ماں کے آگے, اپنی بہن کے آگے, یا اپنے اسکول کے سٹاف روم یا یونیورسٹی کے سٹاف روم میں اپنی کولیگز کے سامنے اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے عیب بیان کر رہی ہوتی. حدیث میں تو وارننگ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے تیز کرنے کا بندوبست کرتی. اور وہ شوہر بھی اپنی بیوی کا لباس نہیں بن رہا اگر اپنی ماں اور اپنی بہن کے سامنے اس کے پھوہڑ پن, اس کے سست ہونے, اس کے نکمے ہونے اینڈ واٹ ناٹ, کیسی کیسی باتیں ان کے سامنے کرتا ہے, یہ اس کا لباس نہیں بن رہا. اسی طرح لباس جسم کے لیے عزت اور پہچان کا ذریعہ, تعارف کا ذریعہ, رسپیکٹ کا ذریعہ بنتا ہے. تو وہ شوہر بیوی کی عزت کی بجائے بے عزتی کر کے اس کا لباس نہیں بن رہا ہوتا کہ جب
اس کا بھائی اور اس کی بھاوا جائیں اور وہ منہ بسور کے لیٹا رہے اپنے کمرے میں نے نہیں ملنا ان سے، اور یہاں اس کے رشتہ دار، اس کے برادری اس کو کسی دعوت پر، کسی شادی بیاہ پر بلائیں اور وہ کہہ چلی جا تو اکیلی، میں نے نہیں تیرے ساتھ جانا، کہ اس کی عزت نہیں کروا رہا، اس کی ذلت، اس کی رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور نہ ہی وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس بن رہی ہے کہ جس کے شوہر کی بہن آتی ہے، اس کے بھائی بھاوج آتے ہیں اور وہ سر پر پٹی باندھ لیتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی ان کی تواضع، میں نہیں بنا سکتی ان کے کھانے، کہا کرو ویسے نہ آیا کریں۔ یہ شوہر کی ذلت کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کی بے عزتی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں لباس بننے کے طریقے سمجھائے اور سکھائے۔ اسی طرح لباس کی طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے گرمی سردی، ارے معاشرے کے گرم کڑوے کسیلے دل دکھانے والے جملے، زندگی کی اونچ نیچ دھوپ چھاؤں، زندگی میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرتے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ جو آزمائشوں کی بھٹیاں آئیں، وہ جو کڑوے کسیلے دل دکھانے والے جملے آئیں، یہ ایک دوسرے کے معاون، مددگار، ڈھارس دینے والے، سپورٹرز، پشتیبان بن جائیں۔ اور پھر بحیثیت لباس ان دونوں کو ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے۔ حافظات اچھی بیویوں کی صفت ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے جان، مال، عزت، آبرو، بچوں کی، گھر کے ماحول کی، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، گھر میں کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا، اور پھر اس کے جو بوڑھے ماں باپ امانت کے طور پر محبوب محسن والدین چھوڑ جاتا ہے، ان کی بھی حفاظت۔ تو یہ ہے ایک لباس اور جسم کا تعلق جو ازواج کو ایک دوسرے کے لیے بننا ہے۔ اصل میں اللہ خالق ہے اور رب ہے نا، اس خالق نے مرد اور عورت بنائے، ان کو زوج بنایا، زوج بنانے کا مقصد بتایا کہ میں نے ازواج کیوں بنائے، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو۔ اور صرف بنانے یا مقصد بنانے کا بتانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے سکون کے لیے بتایا اب جاؤ سکون حاصل کرتے پھرو، نہیں، اس نے سکون کے طریقے بتائے، اس نے سکون کے نسخے بتائے کہ سکون تمہیں جس کے لیے میں نے بنایا ہے تمہیں سکون ملے گا کیسے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے۔ تو یہ سکون کا نسخہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن جائیں۔ اور پھر اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی سکھا دی۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی بہت خوبصورت دعائیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہے میرا دین جو جامع ہے، جو کامل ہے، جو مکمل ہے، اور جو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے پسند کیا۔ اللہ اسے مرتے دم تک جڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنے ازواج کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی بہار بنا، اور اللہ ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی بہار بنا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دین کے مددگار ازواج بنا، اور اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگیوں میں جمع فرمانا۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس سے حاصل کرو۔ یہ آیات کس حوالے سے نازل ہوئی؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روزوں کے احکامات دیے تو روزوں کے دوران، رمضان روزے کی حالت میں کھانا پینا اور ازواجی تعلق منع کر دیا گیا۔ اب جب یہ ابتدائی احکامات نازل ہوئے تو خود سے خود صحابہ کرام نے یہ رائے قائم کر لی اور یہ گمان قائم کر لیا کہ شاید رمضان میں راتوں میں بھی ازواجی تعلق جو ہے وہ منع ہے، کہ کھانا پینے کا تعلق تو سحر اور افطار کے ساتھ ہے، لیکن ازواجی تعلق کی منائی جو ہے نا وہ سارے کے سارے رمضان کے دنوں میں بھی اور راتوں میں بھی۔
لیکن ہوا کیا کہ اپنی جسمانی خواہشات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور شہوت کی خواہش کچھ ایسے غالب آئی کہ راتوں کو جسمانی تعلق قائم کر گزرے، لیکن چھپ چھپا کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید کسی کو پتہ نہ چلے۔ ارے انسانوں کو تو نہیں پتہ چلتا، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تو سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے۔ اب اپنی طرف سے چھپ چھپا کے کیا اور گناہ سمجھ کے حرام جانتے ہوئے کیا، لیکن اصل میں چونکہ حرام نہیں تھا، اصل میں چونکہ حلال اور جائز تھا، لیکن اس فریم آف مائنڈ میں کیا تو اللہ نے ان کو جھنجھوڑ دیا کہ تم نے خیانت سمجھ کے کیا تھا اور چھپ چھپ کے کرتے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا، اور معاف اس لیے کیا گیا کیونکہ ایکچولی یہ پرمیسیبل اور الاؤڈ تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ تم لوگ کیا کرو کہ تم اب راتوں کو جسمانی تعلق قائم کرو، اور کیا کرو، کلو واشربو، تم کھاؤ تم پیو، راتوں کو افطار کے بعد کھاؤ پیو، کب تک، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ میں تمہیں سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے۔ پھر کیا کرو، تب یہ سب کام چھوڑ کر، کھانا پینا ازوالی تعلق چھوڑ کے اپنا روزہ پورا کرو۔ گویا روزے کا طریقہ بتایا گیا کہ افطار کے بعد کھانا پینا ازواجی تعلق جائز اور حلال ہے، اور پھر جب صبح کی سپیدی صبح جو ہے نمایاں ہو جائے تو پھر اپنی افطار کے بعد ان کاموں سے رک جانا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اس کے حوالے سے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل کتاب صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سنی تو فیصلہ کرنے کے لیے کہ کب سحری کا وقت ہو جائے گا، کہ جب سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے کا فرق نظر آنے لگے گا، انہوں نے ایک سیاہ دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور نکال کے اس کو دیکھتے رہے، اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت بتائی کہ مجھے تو اس سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، کہ میں نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے پاس رکھا اور میں دیکھتا رہا کہ جب فرق واضح ہوگا تو وہ روزہ بند کرنے کا وقت ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تمہارا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہے، اس سے مراد یہ سفید دھاگا اور یہ سیاہ دھاگا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس سے کیا ہے مراد، کہ جب آسمان پر، افق پر، جہاں سے سورج طلوع اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، وہاں جب سفید دھاری اور سیاہ دھاری نمایاں ہوتی ہے، یہ اس سے مراد وہ ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ مباشرت روزوں کے دوران، رمضان کے مہینے میں، راتوں میں تو جسمانی تعلق قائم کرنا منع نہیں ہے، لیکن جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو تب تم اپنی ازواج سے مباشرت قائم نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکامات واضح کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں گے۔ یہاں پر رمضان میں اعتکاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اعتکاف کا روٹ ورڈ عین کاف فا، عکفہ کہتے ہیں کٹ جانا، الگ ہو جانا، ہٹ جانا، پرے ہو جانا، ٹو اسٹے اوے اور ٹو اوائڈ۔ کس چیز سے؟ دنیا سے، دنیا داری سے، دنیا کے کام کاج، دھندوں اور کمٹمنٹ سے کٹ کے، الگ ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہو جانا، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف رمضان میں کرنا ایک بہت افضل عبادت ہے، بہت بہترین عبادت ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے اور ایک سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف بھی کیا۔ البتہ یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے، مراد یہ کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ یہ
فریضہ سر انجام دے دیں تو یہ ساری بستی والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب کو کرنا ضروری نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ اعتکاف لمبا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27 کسی بھی دن اعتکاف کا آغاز ہوگا، لیکن جس دن آغاز ہونا ہے اس دن روزہ کھولنے سے پہلے اس معتکف کو اس مسجد میں ہونا ضروری ہے جہاں اس نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، اور پھر وہ دن سارے مسجد ہی میں گزریں گے۔ دنیا داری کا کوئی کام دھندا کام کاج نہیں ہوگا، گفتگو دنیا کی نہیں ہوگی کہ وہاں بیٹھیں اور سیاست ڈسکس ہو رہی ہے، وہاں بیٹھیں اور کاروبار ڈسکس ہو رہا ہے، یا موبائل اور آئی پیڈ اور ٹیب بھی ساتھ ہے اور ساتھ بزنس اور کاروبار بھی چل رہا ہے، اور یہاں اپنے آفس کو، اپنے سبارڈینیٹس کو آرڈرز بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، دنیا سے کٹ کر اقفا کٹ سکتے ہیں تو کاٹیں، اگر اتنا کاروبار اور اتنے ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں کر سکتے تو فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر اعتکاف کرنا ہے تو پھر اس کے ضوابط یہ ہوں گے کہ دنیاوی کام کاج دھندا بزنس ڈیلنگز نہیں ہوں گی۔ ہاں ضروریات زندگی کے لیے بات ہوگی، غسل کرنا ہے، ناپاکی کی حالت ہو گئی، احتلام ہو گیا، ویسے بھی گرمی ہے، پاکی طہارت کے لیے گندگی میل کچیل دور کرنے کے، لیکن وہ بھی اتنا لمیٹڈ کہ جتنا ضروری ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بس اوقات یہ بھی لوگ تشدد کرتے ہیں کہ جی غسل کر ہی نہیں سکتے احتلام میں، گرمی کا مہینہ ہے، پسینے سے نچڑے ہوئے، اب طبیعت میں بھی وہ کراہت اور بوجھ آئے گا، تو جتنا ضروری ہے اتنا چیزیں اس کی پرمیسیبل، کھانا مانگنا ہے، پوچھنا ہے، کپڑے لینے دینے، ضروریات زندگی کی بات ہوگی، لیکن فالتو دنیاوی معاملات نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ اعتکاف مکمل ہوگا، اور اس اعتکاف کے دوران عبادات ہیں، نوافل ہیں، تلاوت قرآن ہے، سماعت قرآن ہے، قرآن کے دروس ہیں، اور پھر تسبیحات ہیں، درود ہیں، استغفار ہیں، دعائیں ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے ویسے اعتکاف ہے، اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ تم لوگ کیا کرو، آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل حق کا اپوزٹ ہے، اور حکم میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ سارے طریقے جن کو اللہ نے پرمٹ نہیں کیا، جن کو اللہ نے حق اور جائز نہیں کہا، الاؤ نہیں کیا، جو پرمیسیبل اور مباح نہیں ہے، ویسے طریقوں سے تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ گویا جو طریقے منع ہیں، حرام ہیں، الاؤڈ اور پرمیسیبل اور جائز نہیں ہے، ویسے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس کے زمرے میں کیا کیا آئے گا؟ لا ہے نا قرآن کا، چوری، ڈاکہ، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، اغوا برائے تاوان، کسی کی پراپرٹی کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرنا، کسی کے اوپر ظالمانہ قبضہ کر کے غصب، غبن، اور یہاں پھر وراثت کے مال میں کمی کوتاہی کر جانا، رشوت لینا دینا، حرام طریقے سے مال اور طریقے جو کمانے میں ہیں وہ سارے کے سارے تجارتی معاملات، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو سارے کے سارے تجارتی بے ایمانیاں، وہ چاہے ناپ تول میں کمی ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا ہے، چاہے ناقص، ردی، ناکارہ چیز جو ہے وہ چھپا کے بیچ لینا ہے، ملاوٹ کرنا، ملاوٹ، ایڈلٹریشن، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور اسی طرح رشوت لینا دینا بھی حرام ہی طریقے سے مال کھانا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور پھر ایک باطل طریقہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم حرام طریقے سے مال کھانے والو، تم اور کیا کام نہ کیا کرو، تم مال کو اپنے حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش نہ کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رشوت سے منع کر رہے ہیں اور باطل طریقے کا ایک مال رشوت کی مخصوص طور پر نشاندہی کر رہے ہیں. وہ جو اپنے باس کو، اپنے سینئرز کو، بڑے افسروں کو کوئی رشوت دی جاتی ہے مال کی شکل میں، یا رشوتیں، وہ تحفے، وہ پھلوں اور پھولوں کی ڈالیاں بھیجی جاتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، تو اس رشوت سے منع کیا جا رہا ہے. اور اس رشوت کے ذریعے کوئی ناانصافی کروانا مقصود ہوتا ہے، کوئی عدل اور انصاف کے خلاف فیصلہ کروانا مقصود ہوتا ہے، کسی کا حق مارنا اور کسی کا حق لینا اور چھیننا مقصود ہوتا ہے. نہ اہلوں کو داخلے دلوا دینا، نہ اہلوں کو ملازمتیں دلوا دینا، ان کی پروموشنز اور ترقیاں کروا دینا، چاہے رشوت دے کر چاہے سفارش دے کر، یہ باطل ہے، یہ حق نہیں ہے. اور یہ معاشرے کے اندر عدم انصاف کی وجہ سے ریسٹلیس اور فتنہ فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس سے منع کیا جائے. تم حاکموں کو، تم صاحب اقتدار لوگوں کو تم ایسی رشوتیں بھیجتے ہو اور ان سے سفارشیں کروا کے غیر منصفانہ فیصلے اور ناحق فیصلے کرواتے ہو، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. اور حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہے، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں. جہنم کی وہی جہاں آ جاتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، میجر سن ہے رشوت دینا، رشوت لینا. اور آج کے دور میں ایسے رائج ہے یہ رشوت کہ رشوت لینے والے اپنا جائز حق سمجھ کے لے رہے ہیں. نیچے سے لے کے اوپر تک سب کا ایک ریٹ اور ایک ریشو اور پرسنٹیج مقرر اور بھتہ ایسے لیا جا رہا ہے کہ جیسے حق ہے. آج کے اس دور میں جہاں اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہے، یہ چیزیں پھیلانی ضروری ہے. ہاں البتہ جو مجبور ہیں ان کے لیے ایک تصور ضروری میں نرمی اور لچک کچھ علماء جو دیتے ہیں کہ اپنا جائز حق بھی اگر معاشرے میں ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نہیں مل رہا تو وہ جائز حق لینے کے لیے بسا اوقات مجبور رشوت دے سکتا ہے. لائک کسی نے پلاٹ خریدا، اس نے ٹیکس بھی دیے، اس نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی دیے، اس نے سارے کی ساری جو لوکیلٹی کے جو لوکل چارجز اور ڈیولپمنٹل چارجز تھے وہ سب اس نے دیے، وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا. لیکن گھر کی تعمیر کے مرحلے پر وہ میٹر، بجلی کا میٹر مانگتا ہے، گیس کا میٹر مانگتا ہے، کوئی اور کنیکشن مانگتا ہے تو اس کو ملتا ہی نہیں ہے. سالہ سال اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو کہیں کونے میں پھینک دیتے ہیں until and unless وہ رشوت دے کے کنیکشن لے. اب یہ کنیکشن لینا اس کا حق ہے، لیکن وہ رشوت خور محض اس کو حق سے اس لیے محروم کر رہے ہیں کہ وہ رشوت نہیں دے رہا. تو ایسی مجبوری کی حالت میں کراہت سے شاید کچھ علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ دیا جا سکتا ہے. جیسے لقمہ حرام کھانے کی بھی اجازت مجبوری کی حالت میں. تو یہ شخص کیا کرے؟ اب 10 سال بیٹھا رہے، اپنا گھر نہ بنائے، پلاٹ لے کے بیٹھا رہے، کرائے پہ بیٹھا رہے. تو ایسی حالتوں میں آج علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں. لیکن بہرحال افضل جہاد تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ ایسے نظام کے خلاف اٹھنا اور ایسے نظام کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کو بے لباس کر کے، بے نقاب کر کے ان کے خلاف یہ معاملے جو ہے وہ جمنے کی کوشش کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، ہماری اعانت فرما. اور آج کے دجالی فتنوں کے دور میں ہمارے لیے ہر حرام سے رکنا آسان اور ممکن بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم